سب سے پہلے ہم فلسفے کے پہلے دور یعنی یونانی دور کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یونانی زبان میں لفظ فلسفہ یعنی فلسفی کے معنی ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، حکمت سے محبت رکھنا، یعنی اس دور میں فلسفی سے مراد وہ لوگ ہوتے تھے جن میں اصل حکمت تو حاصل نہیں تھی مگر اس کے طالب تھے، جیسے کہ لفظ سے واضح ہے حکمت سے محبت رکھنا۔ غرض اس دور میں فلسفیوں کو عارف نہیں سمجھا جاتا تھا، فلسفیوں اور فلسفے کو سب سے اونچی جگہ افلاطون کے دور میں دی گئی ہے۔ یونان کا قدیم دین کیا تھا، اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ابھی موجود نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ 5ویں صدی قبل مسیح سے 2 صدیاں پہلے تک یونان میں تصوف سے شغف رکھنے والے چند لوگوں کے گروہ موجود تھے جو اپنے اسرار اور رموز کو عوام سے پوشیدہ رکھتے تھے اور عوامی جگہوں سے دور رہتے تھے۔ ان گروہ میں داخلہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ یہ اسرار و رموز کیا تھے اور یہ متصوفانہ ان کے علوم کیا تھے اور متصوفانہ رموز کے معاملے میں یا علم توحید کہہ لیں، ان میں ان لوگوں کا مرتبہ کہاں تک تھا، اس کے متعلق کوئی تفصیل ابھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ مشہور فلسفی اور ریاضی دان فیثاغورس کو ان رموز کا خاصا علم تھا۔ اس کے دور میں فلسفہ سب سے اونچے مقام حاصل کر گیا اور اس کے دور میں فلسفے کو سب سے اونچا مقام حاصل بعد میں ہوا، پہلے افلاطون کے دور میں اس کا مقام حاصل ہوا۔ اس کے دور میں یعنی فیثاغورس کے دور میں فلسفے کو زیادہ اونچا مقام حاصل نہیں تھا جو بعد میں افلاطون کے دور میں حاصل ہوا، اور مغربی لوگوں کے نزدیک یونانی فکر کا زرعی دور 5ویں صدی قبل مسیح کا ہے، یعنی جب یونانی فکر یونانی فلسفہ کا عروج تھا اس کا اگر ہم زمانہ معلوم کریں تو وہ 5ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہو سکتا ہے، یعنی سقراط افلاطون کا زمانہ۔ اس کے بعد 4 صدی قبل مسیح یعنی ارسطو کا زمانہ، لیکن دراصل یہ یونانی دور کے زوال کا زمانہ تھا۔ یونانیوں کے جو بھی باطنی علوم تھے وہ افلاطون کو حاصل نہیں ہوئے اور نہ ہی اس کے استاد سقراط کو، اور افلاطون کی شاگرد ارسطو کو یونانی روایت کا صرف خارجی اور ظاہری علم حاصل تھا۔ مغربی کے لوگ افلاطون اور ارسطو کے نظریات کو بلکہ ان کے ذہن کو متضاد سمجھتے ہیں، لیکن یہ کچھ بحث تفصیل کے ساتھ موجود ہے جس کو ہم آگے پیش کریں گے، جس کو ہمارے رینگنو اور اس کے علاوہ حسن عسکری مرحوم نے جدیدیت میں تفصیل کے ساتھ پیش کی ہے کہ دونوں کے نظریات میں کیا بنیادی فرق ہیں۔ ہم کیا اگر خلاصہ نکالیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون کا نقطہ نظر تنزیہی تھا اور ارسطو کا نقطہ نظر تشبیہی تھا۔ اس کو ہم آگے جب اصطلاحات پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اصطلاحات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، یونانی دور کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے کا خالص دور تھا، کیونکہ اس دور میں فلسفے میں کسی اور قسم کی افکار یا مذہبی افکار کی آمیزش شامل نہیں تھی، اور سائنس بھی اس وقت طبعیات بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے فلسفے کے جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں، فکریں ہو سکتی ہے اور تحقیقات ہو سکتی ہے ابتدائی، تو وہ اس اسٹیج پر نمودار ہوتی چلی گئی۔ عہد وسطیٰ یعنی آگے ہم دوسرا دور پڑھیں گے، رومی دور، یہ یونانی دور کے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس دور میں ارسطو کا جو فلسفہ ہے یا اس کے بعد جو فلسفہ پھیلا ہے ارسطو کے دور کے بعد، تو وہ فلسفہ 2 شاخوں میں تقسیم ہو گیا، رومی دور اور رومی فلسفہ کہلایا جانے والا فلسفہ، اور اسکندریہ یعنی نو افلاطونی فلسفہ جسے کہتے ہیں، وہ فلسفے کی ایک خاص شاخ کہلائی جانے لگی۔ یہاں فلسفہ اور مذہب، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو چکی تھی، تو فلسفہ اور مذہب کے ملاپ سے یہاں پر ایک طرح سے سائنس کی بھی طبعیات کی بھی پیدائش ہوئی، اور سائنس اور طبعیات جو ہے وہ ارتقاء پذیر ہوئی۔
یونان میں فلسفہ مختلف وجوہ سے عروج پر پہنچا، کیونکہ ان کے ہاں کوئی واحد ضابطہ حیات متعین نہیں تھا، اور جغرافیائی اختلاف اور نسلی تنوع نے مل کر نظریاتی تشکیک پر مبنی طرز حیات کو جنم دیا۔ ہم یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ یونانیوں کے ہاں جغرافیائی اختلاف، نسلی تنوع نے مل کر نظریاتی تشکیک پر مبنی طرز حیات کو جنم دیا۔ زندگی کے بارے میں انہیں انسانی سطح پہ غور کرنا پڑا۔ انہوں نے منقولات ان کے سامنے موجود نہیں تھے تو صرف معقولات کو اپنا مطمح نظر بنایا۔ ارسطو کے بعد فلسفہ رفتہ رفتہ زوال پذیر ہو گیا۔ گزشتہ میں نے یونانی فلسفے کی 2 شاخوں کا ذکر کیا ہے، افلاطونی اور نو افلاطونی شاخ جو کہلائی جاتی ہے، تو اس کا ذرا ہم مزید تعارف کرا دیتے ہیں۔ یونانی فلسفیوں کے دراصل 2 گروہ یہ طبقے میں پہلا گروہ تو وہ ہے جس کا تعلق خاص ملک یونان سے ہے۔ اس گروہ کے سب سے مشہور نمائندے افلاطون اور ارسطو، جن کا زمانہ 5ویں اور 4 صدی قبل مسیح بتلایا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ کا تعلق اسکندریہ کے اس نو آبادی سے ہے جو یونانیوں نے مصر میں بسائی تھی۔ اس فرقے کے مشہور نمائندے فلاطینوس اور فرفریوس وغیرہ ہیں۔ اسکندریہ کے فلسفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آتے ہیں، یعنی ان کا زمانہ 1، 2، 3 صدی عیسوی ہے۔ اسکندریہ کے فلسفیوں کو علوم توحید افلاطون اور ارسطو کے بنسبت زیادہ حاصل تھے، کیونکہ نبی کی بعثت ہو چکی تھی۔ عربوں نے فلسفہ، طب، نجوم وغیرہ علوم انہی نو افلاطونی فلسفیوں سے حاصل کیے ہیں۔ ان کا تعلق زیادہ اسکندریہ کے جو ہے یونانی فلسفے سے زیادہ ہے۔ اسکندریہ کی فلسفیوں کے علوم کو یورپ والے آج کل نو افلاطونی یا نو افلاطونیت کہا جاتا ہے، اور یہی نام اس کو دیا جاتا ہے۔ اسکندریہ کے اس یونانی فلسفے کے دور سے پر مبنی جو فکر ہے اس کو نو افلاطونیت کا دور کہا جاتا ہے اور نو افلاطونی فکر کہا جاتا ہے۔ معقولات کی اصطلاح میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسکندریہ کے فلسفی اشراقی تھے اور یونان کے بیشتر فلسفی مشائی تھے۔ اشراقی مختصر سے کہہ دوں جو الہام، کشف اور جو ہے باطنی توجہات کے نتیجے پہ حاصل ہونے والے الہامی علوم کو زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور مشائین جو عقل پرست ہوتے ہیں، ذرا اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ مشائین، اشراقیین یا افلاطونیت یا نو افلاطونیت میں سے کون سا فلسفے کا اس وقت یورپ کے جو ہے فکر پر اثر پڑا ہے، تو ابھی بھی یورپ کا تعلق اپنے ماضی کے ساتھ ہے، یعنی اصل جو یونانی فلسفے کا دور تھا، افلاطونیت کا دور تھا، اس دور کا فکر اثر ابھی بھی اس وقت یورپ کی فکر پہ پڑا ہوا ہے، یعنی ریشنلزم کا اثر اس وقت بھی فکر یورپ پر واضح نظر آتا ہے۔ آگے ہم یونانی فلسفیوں کے افکار کے کچھ نقائص اور خامیاں بیان کریں گے۔ کچھ ان کے افکار کی تضاد بیانیاں تھی، کچھ کمیاں تھیں جو مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور مذہب کے آفاقی افکار موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کو لاحق ہوئی تھی، اور جس نے آگے چل کے مغربی ذہن کو پیدا کیا۔ یہ کچھ پوائنٹ سے نوٹ سے اس کو ہم آگے پیش کرتے ہیں۔